اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربكما یا موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ پیچھے گزرا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور ذمہ داری عطا فرمائی اور فرعون کے پاس جانے کا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا حکم دیا۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس پہنچے اور اس کو وہی تعلیم اور ہدایت کی جو اللہ رب العزت نے ان کو حکم فرمایا تھا۔ تو اب آگے سے فرعون نے جو ہے وہ سوال کیا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہا فرعون نے کہ پس کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ۔ یعنی ایک تو مصر میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے کچھ معبود بنائے ہوئے تھے، کچھ بت بنائے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر فرعون اپنے آپ کو ان سب معبودوں میں اپنے آپ کو بڑا رب کہلاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں سب سے بلند اور سب سے بڑا رب ہوں۔ تو چنانچہ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ پس تمہارا رب کون ہے اے موسیٰ۔ تو فرمایا قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہا فرعون نے کہ پس کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے دی ہر چیز کو اس کی پیدائش، پھر ہدایت کی، یعنی پھر راہ دکھائی، پھر رہنمائی کی۔ فرعون نے جب سوال کیا تھا تو ربکما یعنی تم دونوں کا رب یہ کہا تھا۔ سوال کرتے وقت اس نے کہا تھا تم دونوں کا رب، یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا رب۔ لیکن جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تو فرمایا کہ ہمارا رب، یعنی صرف میرا اور ہارون کا رب نہیں بلکہ ہم سب کا رب، فرعون کا، قبطیوں کا، مصریوں کا، بنی اسرائیل کا، سب مخلوقات کا رب۔ تو چنانچہ فرمایا کہ قال ربنا الذی، کہا موسیٰ نے کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے دی ہر چیز کو اس کی پیدائش، ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، اس کی شکل و صورت عطا فرمائی، یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہ ہے رب۔ یہ جو تم لوگوں نے مختلف بت بنا رکھے ہیں، انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ اسی طرح تم اپنے آپ کو بڑا رب کہلاتے ہو، تم نے کیا پیدا کیا ہے؟ تو وہ جس نے سب کو پیدائش عطا کی، سب کو پیدا فرمایا، وہ ہے رب، اس کو ہم اپنا رب کہتے ہیں۔ ثم ہدی، پھر اسی نے رہنمائی کی، اس نے پیدا بھی فرمایا اور ہدایت اور رہنمائی بھی عطا فرمائی کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ مخلوقات کو پیدا بھی فرمایا اور مخلوقات کے لیے اصول و ضوابط بھی مقرر فرمائے۔ ہوا کے اپنے اصول ہیں، پانی کے اپنے اصول ہیں، انسانوں کے لیے اپنے اصول ہیں، جانوروں کے لیے اپنے اصول ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ اصول و ضوابط بھی عطا فرمائے۔ تو وہ ہے رب کہ جس نے پیدا بھی فرمایا اور ہر چیز کو اس کے اعتبار سے ہدایت عطا فرمائی اور اصول و ضوابط عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، کہا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے دی ہر چیز کو اس کی پیدائش، ثم ہدی، پھر راہ دکھائی۔ قال فما بال القرون الاولى، اب دوسرا سوال کیا فرعون نے، اور اس کے اندر وہی سوال ہے جو عام طور سے لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے، کچے لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں بھیڑ چال۔ بھیڑیں جب چلتی ہیں تو بس وہ ایک کے پیچھے ایک چلتی ہیں،
یہ نہیں دیکھتی کہ آگے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بس یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، جو دوسرے کر رہے ہیں بس وہ بھی وہی کرتے ہیں، بھلے سے وہ صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ اپنے آبا و اجداد جو اپنے باپ داداؤں کو کرتے دیکھا بس وہی کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے، اچھا کرتے تھے یا برا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کا سوال فرعون نے کیا کہ اگر تمہاری بات سچی ہے، تم جس رب کا تعارف کرا رہے ہو اگر وہی رب ہے ہمارا، تو یہ بتوں کو تو ہمارے آبا و اجداد بھی پوچھتے آئے ہیں، پہلے کے لوگ بھی پوچھتے آئے ہیں، تو پھر ان کا کیا حال ہے؟ ان کی عقل کیسی تھی؟ ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ ان کو یہ کیوں ہدایت نہیں ہوئی؟ وہ کیوں پوچھتے رہے؟ یہ تو کوئی ابھی سے اس کا چلن نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہوتا آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ گویا وہ بھڑکانا چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف درباریوں کو، کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جس رب کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس رب کو تو نہیں مانتے تھے، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام پہلے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہیں گے جو سخت ہوگی ان کے اعتبار سے، مثال کے طور پر وہ کہیں کہ وہ گمراہ تھے، مثال کے طور پر وہ کہیں کہ وہ جہنمی تھے، تو اس طرح کی بات جب وہ کہیں گے تو درباریوں کو برا لگے گا، درباریوں کو برا لگے گا، اور وہ جو ہے فرعون کے ہم نوا ہو جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ تو یہ کوئی ایک سیاسی پینسرا تھا کہ اپنا ہم نوا بنانا، موسیٰ علیہ السلام کے مخالف بنانا درباریوں کو۔ تو یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دوسرا مقصد ہو سکتا ہے فرعون کا اس سوال سے۔ تو قال فما بال القرون الاولی، کہا فرعون نے پس کیا حال ہے پہلے لوگوں کا، پہلی جماعتوں کا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب۔ ایک وجہ اور بھی مفسرین نے لکھی ہے اس سوال کی کہ گویا فرعون یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر تم نبی ہو، رسول ہو، تو تمہیں پہلے کی قوموں جماعتوں کے حالات بھی معلوم ہوں گے، تفصیلی حالات معلوم ہوں گے، وہ بتاؤ۔ اور اس سوال سے مقصد یہ تھا گویا کہ فضول بحث میں الجھانا، فضول بحث میں اور فضول باتوں میں الجھانا، تاکہ جو اصل مضمون ہے اور اصل مقصد ہے موسیٰ علیہ السلام کا، توحید کی تعلیم، اس سے ان کو ہٹایا جا سکے، لوگوں کو اس سے دور کیا جا سکے۔ یہ بھی بعض مفسرین نے اس سوال کی وجہ لکھی ہے۔ تو قال فما بال القرون الاولی، کہا کہ پس کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا بہت ہی جامع اور بہترین جواب دیا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، کہا موسیٰ نے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہیں بھٹکتا میرا رب اور نہ بھولتا ہے۔ گویا کہ ایک تو یہ بتا دیا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ پہلے کے لوگ کیا کرتے رہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بس پہلوں نے جو کیا بس وہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں۔ تو انہوں نے یہ واضح کر دیا گویا کہ ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں اور اللہ کیا فرماتے ہیں اور روشن دلائل کیا کہتے ہیں۔ اس میں اس کا بھی جواب ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ تفصیلی باتیں پہلی جماعتوں کی یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے پاس ہیں، نبی کو اس کا علم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس بحث میں الجھنا غیر ضروری ہے، یہ بھی واضح کر دیا۔ اور گویا جو فرعون چاہ رہا تھا درباریوں کو اکسانا، تو وہ بھی اس میں ختم ہو گیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کا کوئی جواب دیا ہی نہیں کہ جس سے درباریوں کو بھڑکنے اور غصہ ہونے کا موقع ملتا۔ بہت ہی اجمالی اور خوبصورت بہترین جامع جواب دیا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
سوال کرنے والا کوئی بھی سوال کرے، لیکن جواب دینے والے کو دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بہتر سے بہتر جواب دینا چاہیے اور بہتر سے بہتر الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہیں بھٹکتا میرا رب اور نہ بھولتا ہے، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ محفوظ ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ وہی رب کا تذکرہ چل رہا ہے، رب کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے، رب کا تذکرہ چل رہا ہے، رب کا تعارف چل رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنائی تمہارے لیے زمین بچھونا، زمین تمہارے لیے بچھونا بن گئی۔ کیا مطلب؟ کہ تم اس میں رہائش اختیار کر سکتے ہو، رہ سکتے ہو، یہاں تمہیں سہولت ہے۔ ایسی نہیں بنائی کہ جس پہ تم رہ نہیں سکو۔ مثال کے طور پر بہت سارے سیارے ہیں تو ان پہ رہنا ممکن نہیں ہے، بعض جگہوں پر کشش ثقل نہیں ہے، کشش ثقل نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی وہاں ٹک نہیں سکتا، بس فضا میں تیرتا رہے گا۔ کہیں پر آکسیجن نہیں ہے، کہیں پر پانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، رہنے کے لائق بنایا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فرش یعنی کہ رہنے کے لائق بنایا، تم اس میں آرام سے آسانی سے رہ سکتے ہو۔ وسلک لکم فیہا سبلا، اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے۔ گویا ایک طرف تو یہ بتا دیا کہ زمین کو رہنے کے لائق بنایا، اور دوسری طرف یہ بتا دیا کہ سفر کے لائق بھی بنایا، رہنے کے لائق بھی بنایا، سفر کے لائق بھی بنایا، کہ تم سفر کر سکتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکتے ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے ریگستان ہو، چاہے پانی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ نے اس انداز کا بنایا ہے، اس طریقے پر بنایا ہے کہ تم ایک خطے سے، ایک علاقے سے دوسری علاقے تک جا سکتے ہو۔ تو وسلک لکم فیہا سبلا، اور بنائی تمہارے لیے اس میں راستے ہیں۔ وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی۔ جیسے میں نے بتایا بہت سے سیارے وہاں پر پانی ہے ہی نہیں، تو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جو تمہارے لیے ضروری ہے، جیسے آگے بتا رہے ہیں۔ وانزل من السماء ماء، اب یہ سارے کام ایسے ہیں جو فرعون نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے کریں، فرعون نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے کریں یہ کام۔ تو وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی۔ تو اخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پس نکالے ہم نے اس کے ذریعے اقسام سبزے کے مختلف، اس کے مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہم نے سبزہ نکالا مختلف قسم کا، مختلف قسم کے درخت، پودے، بیلیں، مختلف قسم کی سبزیاں۔ تو فاخرجنا بھی، اور اسی میں پھر اناج بھی اور پھل بھی، سارا اسی میں۔ تو فرمایا فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پس نکالا ہم نے اس کے ذریعے قسمیں، نبات یعنی سبزی کی شتى مختلف۔ کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو، یعنی یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ تمہارے بھی کام کی اور تمہارے جانوروں کے بھی کام کی۔ یہ نہیں کہ ایسی چیزیں نکالی جو صرف تمہارے کام آئے جانوروں کے کام نہ آئے، یا جانوروں کے کام آئے تمہارے کام نہ آئے، دونوں کے اندر تمہارا بھی فائدہ، جانوروں کا بھی فائدہ، تم بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ نے ایسا نظام کر دیا، ایسی تقسیم کر دی، زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ایک ہی قسم کی چیز ہوتی ہے، اس میں کچھ حصہ انسان کھاتا ہے، کچھ حصہ اپنے جانور کو کھلاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اندر کی چیز انسان کھاتا ہے اور باہر کی چیز چھلکا وغیرہ وہ جانور کو کھلا دیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ایسا انتظام فرمایا اور ایسی تقسیم فرمائی کہ کسی کو بھی کوئی کمی نہیں ہو۔ کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، تحقیق اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ان ساری باتوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، ورنہ جو اس مخلوقات سے، مخلوق سے خالق تک نہ پہنچے، وہ سمجھو اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتا، وہ بے عقل ہے۔
ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، تحقیق اس میں ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا جو مخلوق سے خالق تک نہیں پہنچتا، مخلوق سے خالق کو نہیں سمجھتا، اس کا مطلب ہے وہ عقل کو صحیح استعمال نہیں کر رہا، بے عقل ہے وہ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور چونکہ زمین کا ذکر فرمایا تھا اور پیدائش کا ذکر فرمایا تھا، تو آگے اب مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا منہا خلقناکم، اس سے ہم نے تم کو پیدا کیا، زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر انسان جو پیدا ہوتا ہے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، نطفہ جو ہے وہ غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے، اور غذائیں جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سارا سلسلہ جا کر مٹی پہ ہوتا ہے، مٹی پر ختم ہوتا ہے۔ تو منہا خلقناکم، اس سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اس میں ہم تم کو لوٹائیں گے۔ پھر مر کر جو ہے وہ زمین میں ہی جاتا ہے، مر کر زمین میں جاتا ہے۔ اگر فرض کرو کہ کوئی جلاتا ہے تو جل بھن کر بھی راکھ وغیرہ ساری چیزیں آخرکار پانی اور مٹی میں چلی جاتی ہیں، پانی میں چلی جاتی ہیں، مثال کے طور پر پانی سے وہی مٹی میں چلی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پر اپنے مردوں کو جانوروں کو کھلاتا ہے تو بھی وہ کھا پی کر ہضم ہوا کر آخرکار فضلے کی صورت میں اور کسی بھی صورت میں آخرکار اس کو مٹی میں ہی ملنا ہوتا ہے۔ تو بہر صورت مر کر مٹی میں ہی جانا ہوتا ہے، مٹی میں ہی ملنا ہوتا ہے۔ جو دفناتا ہے وہ تو بالکل واضح بات ہے کہ مٹی میں ہی جاتا ہے، اور جو جلاتا ہے اس کا بھی میں نے سمجھا دیا۔ منہا خلقناکم، اس سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اس میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اس سے ہم نکالیں گے تم کو دوبارہ۔ تو یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ مٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں بظاہر کوئی پیدائش نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی زندگی عطا فرما دیں گے۔ تو وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اس سے ہم نکالیں گے تم کو دوبارہ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں اور تحقیق ہم نے دکھائی اس کو اپنی سب نشانیاں، یعنی مختلف قسم کی ہر طرح کی نشانیاں دکھلائیں، معجزات بھی دکھائیں، اور جیسے دوسری جگہ آتا ہے کہ کچھ اس قسم کی نشانیاں بھی دکھائیں جو اس کے لیے عذاب اور سزا کی صورتیں تھیں، ٹڈیاں ہو گئی، خون وغیرہ ہو گیا، اس طرح کی نشانیاں بھی دکھائیں، قحط سالی وغیرہ اس طرح کی نشانیاں بھی دکھائیں، لیکن فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، پس اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور تحقیق ہم نے دکھلائیں اس کو اپنی نشانیاں سب، مختلف قسم کی ہر طرح کی نشانیاں دکھلائیں۔ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، پس اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اور جواب میں فرعون کو کیا کہا اس نے کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو نکال دے ہم کو اپنی زمین سے اپنے جادو کے ساتھ، اے موسیٰ۔ یہ درباریوں کو بھڑکانے کے لیے، کہ درباریوں کو یہ بھڑکانے لگا، درباریوں کو یہ باور کرا رہا تھا کہ اصل میں موسیٰ کے پاس جو ہے نا یہ جو معجزات اور یہ دکھاتا ہے نشانیاں کمالات جو دکھاتا ہے یہ تو اصل میں جادو ہے، تو یہ جادو کے زور سے اصل میں ہمارے کو نکالنا چاہتا ہے، جادو کے زور سے یہ ہمارے کو نکالنا چاہتا ہے اپنی زمین سے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہمیں یہاں سے ہی اپنی جادو کے زور سے نکالنا چاہتا ہے، غالب آنا چاہتا ہے، اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسیٰ، کہا کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو نکالے ہمیں اپنی زمین سے اپنے جادو کے زور سے، اے موسیٰ۔ فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، تو اگر تیرے پاس جادو ہے تو ہم بھی جادو لاتے ہیں، ہمارے پاس بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ہم تیرے جادو کا مقابلہ کریں گے۔ فلنأتینک بسحر مثلہ، بس ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس جادو اسی کے جیسا، جیسا جادو تو پیش کرتا ہے
ہاں جیسا کمال تو پیش کرتا ہے ویسا جادو ہم لائیں گے تیرے پاس. جیسے تو لاٹھی ڈالتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے, اسی طرح کا جادو ہم بھی لائیں گے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, بس ضرور ہم لائیں گے تیرے پاس جادو اسی کے جیسا. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, بس مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کی جگہ, ایک وعدے کا وقت. یہ موعدن کا جو لفظ ہے یہ وعدے کی جگہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور وعدے کے وقت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے عربی اعتبار سے. اسی وجہ سے شرف الدین صاحب نے ترجمہ جگہ کے حساب سے کیا ہے, فتح محمد جالانی صاحب نے ترجمہ وقت کے حساب سے کیا ہے. دونوں کی گنجائش ہے اس میں عربی حساب سے. یعنی وعدے کی جگہ اور وعدے کا وقت مقرر کر بس وہاں پر مقابلہ ہوگا. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, بس مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کی جگہ یعنی اور ایک وعدے کا وقت. لا نخلقو نحن ولا انت, خلاف نہ کریں ہم اس سے اور نہ تو, نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو, دونوں موقع پر آ جائیں, دونوں مقررہ جگہ پر مقرر وقت پر آ جائیں. لا نخلقو نحن ولا انت, نہ ہم خلاف کریں اس کے اور نہ تو. مکانا سوا, ہموار جگہ, بڑا سا میدان ہموار ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ جو ہے مشاہدہ کریں, سب لوگ دیکھیں. یہ جو فرعون نے مقرر کیا وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے کمال کو معجزے کو جادو ہی سمجھ رہا تھا اور درباریوں کو بھی چونکہ بھڑکا رہا تھا اور درباریوں کو بھی باور کرا رہا تھا, اس لیے اس نے یہ سارا جو ہے مقرر کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے جو ہے وہ یہ باور سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ یہ اصل میں جادوگر ہے, یہ کوئی رسول نہیں ہے. تو گویا کہ اس طرح کرنے میں فرعون اپنا فائدہ سمجھ رہا تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنا فائدہ سمجھ رہے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے معجزہ واضح ہو جائے گا, رسالت واضح ہو جائے گی. تو سنا کے انہوں نے فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ, کہا کہ تمہارے وعدے کی جگہ زینت کا دن, یعنی جو میلے کا دن ہے, جشن کا دن ہے, تو وہ اس میں چونکہ سب فارغ ہوتے ہیں, سب جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں, اس لیے وہ دن مقرر کرتے ہیں. قال موعدکم یوم الزینہ, کہا تمہارے وعدے کی جگہ زینت کا دن. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں لوگ دن چڑھے, اکٹھے کیے جائیں یعنی سب لوگوں میں اعلان بھی کرا دیا جائے تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکیں. اکٹھے کیے جائیں لوگ یعنی لوگوں میں اعلان بھی کرا دیا جائے, سب کو لایا جائے, سب کو جمع کیا جائے تاکہ کوئی بھی اس معجزے کو دیکھنے سے رہ نہ جائے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ, اور یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ ضحیٰ دن چڑھے, رات کے اندھیرے میں نہیں ہوگا, دن چڑھے ہوگا, اچھی روشنی ہوگی تاکہ سب لوگ اچھی طرح دیکھ لیں. فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ, پس پھرا فرعون, پس جمع کیا اس نے اپنا داؤ, پھر آیا. چنانچہ پھر فرعون جو ہے وہ وہاں سے پھرا اور اس نے اپنے داؤ فریب یہ سارے جادوگروں جادو وغیرہ یہ سارا جمع کیا, اچھے انتظامات کیے, پھر جو ہے وہ آ گیا. فتولیٰ فرعون, پس پھرا فرعون, فجمع کیدہ, پس جمع کیا اس نے اپنا داؤ, ثم آتا یعنی بہت اس نے اس کے لیے انتظامات کیے. فجمع کیدہ, اس نے اپنا داؤ جمع کیا یعنی خوب اس کے انتظامات کیے, جادوگروں کو بلایا اور ان کے لیے عذاب اکرام کے وعدے بھی کیے. ثم آتا, پھر آیا, پھر مقابلے کے لیے آ گیا. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا, موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو سمجھایا کیونکہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے. تو پہلے تو ویسے بھی فرعون کو سمجھا ہی چکے تھے, درباریوں کو فرعون کو تو سمجھا ہی چکے تھے, اب مقابلے کے چونکہ جادوگر تھے تو جادوگروں کو سمجھایا. یہ نبی کا طریقہ ہے کہ نبی ہر موقع پر جو بھی ہوتا ہے اس کو سمجھاتا ہے. قال لهم موسیٰ, کہا ان کو موسیٰ نے, ویلکم, خرابی ہے تمہارے لیے, یعنی تم خرابی میں پڑنے والے ہو, افسوس ہے تمہارے اوپر. لا تفتروا علی اللہ کذبا, اللہ پر جھوٹ مت باندھو, یعنی اگر تم میرے معجزے کو جادو کہو اور میری تعلیمات و ہدایات کو جو ہے وہ جھوٹا کہو تو گویا تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اللہ نے تو مجھے معجزہ عطا فرمایا, رسالت کی نشانی عطا فرمائی, اور تم اس کو جادو کہہ کر اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو.
لا تفتروا علی اللہ کذبا، مت باندھو اللہ پر جھوٹ، فیسحتکم بعذاب، پس وہ فنا کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ، تم فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ لا تقویلکم، ہے افسوس تمہارے اوپر افسوس، لا تفتروا علی اللہ کذبا، مت باندھو اللہ پر جھوٹ، فیسحتکم بعذاب، پس وہ فنا کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ، وقد خاب من افترا، اور تحقیق نامراد ہوا وہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ تبلیغ کی، ان کو یہ نصیحت کی، سمجھایا، تو ان میں کچھ کھلبلی مچی، مختلف لوگ مختلف باتیں سوچنے لگے، تو چنانچہ انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا۔ فتنازعوا امرهم بینہم، بس انہوں نے جھگڑا کیا اپنے کام کا آپس میں وہ اپنے کام کے سلسلے میں جھگڑنے لگے، یعنی کیا مقابلہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ رسول ہے کیا ہے، یہ ان میں رائے مختلف ہو گئی۔ فتنازعوا امرهم بینہم، بس وہ جھگڑنے لگے اپنے کام میں آپس میں۔ واسروا النجویٰ، اور انہوں نے مشورے کیے، چھپ کر مشورے کیے، آپس میں سرگوشیاں مشورے کیے چھپ کر۔ قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، تو پھر مشورہ کر کے، اور چونکہ فرعون کا بھی دباؤ تھا، فرعون کا بھی اثر تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ کہا، قالوا انہوں نے کہا، ان هذان لساحران، تحقیق یہ دو جادوگر ہیں، تحقیق یہ دونوں جادوگر ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جادوگر ہیں۔ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے، اپنے جادو کے ذریعے۔ وہی بات جو فرعون نے کہی تھی وہی بات انہوں نے بھی کہی جادوگروں نے۔ قالوا انہوں نے کہا، ان هذان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ساتھ، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور لے جائیں تمہارے بہتر طریقے کو، تمہارے رسوم و رواج، تمہارا جو ابھی دین اور مذہب چل رہا ہے اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور لے جائیں تمہارے بہتر طریقے کو۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پس جمع کرو اپنا فریب، اپنا داؤ جمع کرو، خوب اچھی طرح تیاری کرو۔ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر آؤ سب باندھ کر، طریقے سے سب باندھ کر اتحاد کے ساتھ آؤ، اور اپنا داؤ فریب سب اچھی طرح انتظام کر لو۔ وقد افلح اليوم من استعلا، اور تحقیق کامیاب ہوا آج وہ جو غالب آیا، جو غالب آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہوا، اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ جو آج غالب آیا، جو آج جیت گیا وہ کامیاب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس نے اللہ کا جھوٹ باندھا وہ ناکام ہوگا، انہوں نے اس کے برخلاف کہا کہ جو آج جیت گیا وہ کامیاب ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ یا تو ڈال دے یا ہم ہوں اول وہ جس نے ڈالا، یعنی اب یا تو ابتدا کر یا ہم ابتدا کریں، یا تو پہلے اپنا کمال پیش کر یا پھر ہم اپنا کمال پیش کریں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، انہوں نے کہا ہے موسیٰ یا تو ڈال اور یا ہم ہوں اول ڈالنے والے، پہلے ڈالنے والے۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا، بلکہ تم ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کا جب سامنے آئے گا اور پھر میرا جب سامنے آئے گا، ان کے مقابلے میں جب میرا سامنے آئے گا تو وہ کھل کر لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ شروع میں اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈالتے اور وہ سانپ بن جاتی تو لوگوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب جادوگروں نے اپنی لاٹیاں ڈالی اور جیسے آگے آ رہا ہے کہ وہ سانپ بن گئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ سب ختم کر گئی، اس نے سب ختم کر دیا، تو ظاہر کی بات ہے لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آیا۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا، کہا انہوں نے کہ بلکہ ڈالو تم۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، پس اچانک ہی ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں
युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम, मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल में आने लगा उनके जादू से कि कैसे वो दौड़ रही हैं। उन्होंने लाठियां और रस्सियां डाली तो मूसा अलैहिस्सलाम का ख्याल उन्होंने बांध दिया, मस्मरिज्म कर दिया, हिप्नोटाइज कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम को ये लगने लगा उनके जादू की वजह से, उनके मस्मरिज्म की वजह से, उनके ख्याल बंदी की वजह से कि ये सांप हैं, ये दौड़ रही हैं। इससे मालूम होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये जो जादू पेश किया गया था ये मस्मरिज्म था, जैसा कि मुफस्सिरीन ने लिखा है। इसी को अक्सबंदी भी कहते हैं, इसी को नजरबंदी भी कहते हैं, और आजकल की तहकीक में इसको टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म भी कहते हैं। तो फैदा हिबालुहुम व इस्युहुम युखय्यलु इलैहि मिन सिहरि मन ला तसअ, यानी इसमें जो है वो जहन से जहन ख्याल भेजकर और ये बावर कराया जाता है, ये गोया ताकीद की जाती है कि ये चीज ऐसी है। तो ये ख्याल को बांध दिया जाता है और गोया के हिप्नोटाइज किया जाता है, लेकिन जहन से जहन पैगाम के जरिए। तो फैदा हिबालुहुम व इस्युहुम युखय्यलु इलैहि मिन सिहरि मन ला तसअ, बस अचानक ही उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां ख्याल बांधा गया उसकी तरफ उनके जादू से कि तहकीक वो दौड़ रही हैं। यहां मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, खास तौर से खवातीन के लिए, क्योंकि खवातीन जो है वो मुख्तलिफ लोगों के कमालात से बहुत जल्दी मुतासिर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म के कमालात दिखाते हैं और वो उसको अपने दीन की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपनी दीन की हक़ानियत बताने के लिए और सच्चाई को बताने के लिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो खवातीन जो है उससे बहुत जल्दी मुतासिर होती हैं। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि ये तो गोया के एक साइंसी चीज है और ये तो एक तरह का जादू ही है, क्योंकि जादू असल में उसको कहते हैं कि जिसमें असबाब मख्फी हों, छुपे हुए हों, जो कुछ हो रहा है उसकी वजूहात नजर न आ रही हो। तो इसमें होता क्या है कि इसमें असल में बावर करा दिया जाता है कि ऐसा है, जबकि वैसा होता नहीं है। तो आज भी बहुत सारे लोग, मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस तरह के पाए जाते हैं। हर जमाने में पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं, जो अपनी बातों को साबित करने के लिए, अपने मजहब को साबित करने के लिए इस तरह के कमालात का इस्तेमाल करते हैं और लोग जो है उनसे मुतासिर हो जाते हैं। तो इसको समझना चाहिए। तो फैदा हिबालुहुम व इस्युहुम युखय्यलु इलैहि मिन सिहरि मन ला तसअ, बस अचानक ही उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां ख्याल बांधा गया मूसा की तरफ उनके जादू से कि कैसे वो दौड़ रही हैं। तो औजज़ फी नफ्सी खीफत मूसा, बस छुपाया अपने नफ्स में डर मूसा ने अपने नफ्स में डर को छुपाया, यानी मूसा को अपने अंदर डर लगने लगा। ये जो डर लगा मूसा को, ये उन सांपों से नहीं लगा जो वो लाठियां और रस्सियां सांप बन गई थी, ये वो डर नहीं था, क्योंकि इस तरह का डर तो पहले निकल गया था उनका। जब उनकी अपनी लाठी सांप बनी थी तो उस वक्त तो उनको डर लगा था, लेकिन अब जो ये जादूगरों की लाठियां और रस्सियां सांप बनी थी तो वो समझ गए थे, इसलिए वो इन सांपों की वजह से नहीं डरे थे, बल्कि वो डरे थे इस मकसद के लिए, इस वजह से कि कहीं लोगों को इल्तिबास ना हो, शुबा ना हो कि मैं जब अपनी लाठी डालूंगा वो सांप बन जाएगी, तो लोग फर्क नहीं कर सकेंगे कि जादूगरों ने क्या किया, मैंने क्या किया। वो भी आम लोग समझेंगे दोनों ने एक ही किस्म का काम किया, दोनों ने एक ही किस्म का कमाल दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि आम लोग मुअजिज़े में और जादू में फर्क नहीं कर सकेंगे। लेकिन आगे देखें, आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह फरमा दिया, आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखा दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मुअजिज़ा पेश किया तो किस तरह उसने
جادوگروں کے سحر کو، جادوگروں کے جادو کو ختم کر دیا. تو فرمایا کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، چھپایا اس لیے، ڈر ہوا، ڈر کو چھپایا اس لیے تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. اور موسیٰ علیہ السلام جس مقصد کے لیے کوشش کر رہے تھے وہ مقصد ناکام نہ ہو. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، بس چھپایا اپنے نفس میں ڈر موسیٰ نے. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ ڈر مت، تحقیق تو ہی غالب ہے، ڈر مت، اور جیسا تجھ کو بتایا ہے، سکھایا ہے، ویسا کر، تو ہی غالب ہوگا، لوگ سمجھ جائیں گے. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا کہ تو ڈر مت، تحقیق تو ہی غالب ہے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور ڈال جو تیرے دانے ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا تھا. اللہ نے فرمایا کہ تو بھی ڈال جو تیرے دانے ہاتھ میں ہے، لاٹھی تو بھی ڈال، وہ یہ جو انہوں نے بنایا ہے سارا ڈرامہ، یہ اس کو نگل جائے گا، اس کو ختم کر دے گا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور ڈال جو ہے تیرے دانے ہاتھ میں، نگل جائے گا وہ جو انہوں نے بنایا. یعنی موسیٰ علیہ السلام تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ لاٹھی میں ڈالتا تھا اور وہ سانپ بن جاتی تھی تو بس اتنا ہی ہوگا، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا، وہ ان کو نگل جائے گا، ان کو ختم کر دے گا جو انہوں نے بنایا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور ڈال وہ جو تیرے دانے ہاتھ میں ہے، نگل جائے گا وہ جو انہوں نے بنایا. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، سوائے اس کے نہیں جو انہوں نے بنایا وہ جادوگروں کا فریب ہے. جو انہوں نے کیا وہ جادو ہے، جادو کا مکر و فریب ہے، لیکن تیرے پاس معجزہ ہے، جادو نہیں ہے. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، سوائے اس کے نہیں جو انہوں نے بنایا وہ جادوگر کا فریب ہے، جادوگر کا داؤ ہے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں وہ آئے. جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جادو ہے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور اس کو فلاح و کامیابی نہیں ملتی. ظاہری طور پر تھوڑا سا اس کو فائدہ ملتا ہے، لیکن پھر آخر کار نتیجے کے طور پر اس کو رسوائی ملتی ہے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور فلاح نہیں پاتا، کامیاب نہیں ہوتا جادوگر جہاں وہ آتا ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، بس ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے، کہا انہوں نے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. یہاں تفصیل نہیں بتائی، سورہ قصص میں تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ڈالی تو وہ سانپ بن کر ان سارے سانپوں کو نگل گئی جو جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں سے بنے تھے. اور نگل جانے کا ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ ان سب کو نگلنے لگی اور ختم کر دیا. اور بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنی تو جو ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بنی ہوئی تھی تو وہ دوبارہ پہلے والی حالت پر آ گئی، یعنی کہ دوبارہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں بن گئی. یعنی کہ ان کا جو ڈرامہ تھا اور انہوں نے جو ڈرامہ رچایا تھا وہ ختم ہو گیا. تو بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو، انہوں نے جو بنایا تھا وہ سب ختم ہو گیا. تو چنانچہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے. جادوگر اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ نے جو کیا وہ جادو نہیں ہے، جو ہم نے کیا وہ جادو ہے. وہ مسمرزم تھا، عقبندی تھی، لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ جادو نہیں ہے. اس لیے کہ وہ مسمرزم اور عقبندی کو اچھی طرح سمجھتے اور پہچانتے تھے، جانتے تھے. تو وہ یہ واضح طور پر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ مسمرزم یا عقبندی نہیں تھی. تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، تو پس ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. آگے پھر فرعون نے جو کہا اس کا ذکر ہے اور بھی کچھ تفصیل ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں پڑھیں گے.